أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم وقال الله تبارك وتعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله غفورا رحيما وقال الله تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگوں اور دوستو، اس وقت یہ مجلس توبہ ہے. مجالس مختلف عنوانات، مختلف مقاصد، مختلف اہداف کو سامنے رکھ کر کے منعقد کی جاتی ہیں. کبھی مجلس ہوتی ہے صرف واعظ کی مجلس، جس کا مقصد ہوتا ہے سننے والوں کو نصیحت کرنا اعمال کرنے کی یا نصیحت کرنا برے اعمال سے بچنے کی، تو اس کو کہیں گے مجلس واعظ. کبھی مجلس ہوتی ہے علمی مجلس، جس میں مقصد واعظ کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ کسی علمی نقطے کی تشریح کرنا ہوتی ہے. مثلا فرض کرتے ہیں ایک واعظ ہوگا حدیثیں کیسے جمع کی گئی، تو یہ واعظ نہیں ہوگا بلکہ تقریر ہوگی یا لیکچر ہوگا، یا اس کو خطبہ کہتے ہیں یا محاضرہ کہتے ہیں. یا مثلا گفتگو کی جائے اس پر کہ قرآن جمع کیسے کیا گیا، یا قرآن سچی کتاب کیوں ہے، یا آخرت کے متعلق قرآن کریم کی تفصیلات کیا ہیں. تو اس طرح کی گفتگو کو کہا جاتا ہے یہ محاضرہ ہے یا تقریر ہے یا خطاب ہے. کبھی مجلس ہوتی ہے مجلس ذکر، اس میں صرف مقصد ہوتا ہے اپنی قلب کی اصلاح، مقصد ہوتا ہے اپنی نفس کا تزکیہ، مقصد ہے اللہ کی محبت میں اضافہ ہو جائے، مقصد ہوتا ہے ہمارے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے. اس کو کہتے ہیں مجلس ذکر. تو مجلس کبھی ذکر کے لیے ہوگی، کبھی مجلس واعظ کے لیے ہوگی، کبھی مجلس صرف تقریر کے لیے ہوگی. تقریر الگ چیز ہے، واعظ الگ چیز ہے. واعظ سے لوگوں کو اعمال کے لیے ابھارا جاتا ہے اور برے اعمال سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. واعظ کا مقصد یہ ہوتا ہے نصیحت کرنا. اور تقریر میں ضروری نہیں ہے لوگوں کو ہم ترغیب دیں آپ یہ کام کرو. ہم عوام کے سامنے ایک پوائنٹ لائیں گے، اس کے دلائل پیش کریں گے، دلائل پیش کرنے کے بعد لوگوں کا ذہن خود ہی بن. بس فرض کیجیے تقریر کرنی ہو اسلام اور سائنس، تو یہ واعظ نہیں ہوگا بلکہ وہ محاضرہ ہوگا، وہ خطبہ ہوگا. اس میں دکھایا جائے گا سائنس کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے. سائنس کیا کہتی ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہا. ان دونوں کا ٹکراؤ کہاں ہوتا ہے، یہ دونوں الگ الگ کہاں ہوتے ہیں. تو کبھی ہوتی ہے مجلس واعظ، کبھی ہوتی ہے مجلس تقریر، کبھی ہوتی ہے مجلس ذکر. اس وقت کی یہ مجلس نہ مجلس واعظ ہے، نہ مجلس تقریر ہے، نہ یہ مجلس ذکر ہے. یہ مجلس توبہ ہے. توبہ کا مطلب ہوتا ہے انسان اپنا جائزہ لے اور جائزہ لے کر کے دیکھے میرے اندر خامیاں کیا ہیں، جن خامیوں کا مجھے دور کرنا چاہیے، مجھ سے کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے میرا پیدا کرنے والا اللہ مجھ سے ناراض ہے. یہ اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے اور دوسرے انسانوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اور یہ سوچ کر کے پھر ارادہ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے، اپنی ان خامیوں کو دور کریں گے جن خامیوں کی بنا پر ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہوگا، اور ان خوبیوں کو پیدا کریں گے جس خوبیوں کو پیدا کرنا ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. جب یہ سوال کیا جائے گا کہ دین کس چیز کا نام ہے، تو اس سوال کے مختلف جوابات مختلف انداز سے دیے جا سکتے ہیں. شارٹ میں اگر کوئی جواب دینا چاہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ 3 چیزوں کا نام اسلام ہے. نمبر 1 کچھ باتیں ماننی ہیں، نمبر 2 کچھ کام کرنے ہیں، نمبر 3 کچھ کاموں سے رکنا ہے، بچنا ہے. جو باتیں ماننی ہیں ان کو کہتے ہیں ایمانیات،
اللہ کو ماننا، اللہ کے نبی کو ماننا، قیامت کو ماننا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا، فرشتوں کو تسلیم کرنا، تقدیر پر ایمان رکھنا، موت کے بعد اپنے تمام اعمال کا حساب طے ہے یہ ماننا، جنت کو مان لینا، جہنم کو ماننا، اور جتنی باتوں کو ماننا ہوتا ہے وہ ساری باتیں نظر نہ آنے والی ہیں۔ ان میں سے ایک ہی بات جو نظر آتی ہے وہ ہے قرآن، وہ نظروں کے سامنے ہے۔ لیکن قرآن کے بارے میں یہ مان لینا کہ یہ وہی قرآن ہے جو اللہ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، وہ ہم نے نہیں دیکھا، اس کے باوجود مان لینا قرآن وہی قرآن ہے، تو گویا ایک اعتبار سے یہ بھی نظر نہ آنے والی بات کو ماننا ہے، کیونکہ ہم نے وہ دور نہیں دیکھا۔ نظر نہ آنے والی سچی باتوں کو مان لینا، یہ چیپٹر نمبر 1 ہے اسلام کا۔ اللہ کو ماننا ہم نے دیکھا نہیں، ویسا ہی ماننا جیسا قرآن کہتا ہے، ویسا ہی ماننا جیسے اللہ نے اپنا تعارف کرایا، ویسا ہی ماننا جیسے اللہ کے نبی نے اللہ کا تعارف کرایا، ویسا نہیں ماننا جیسے دنیا کے باقی قومیں خدا کا تعارف کراتے ہیں۔ وہ والا اللہ جس میں وہ تعارف ہے وہ نہیں، وہ والا اللہ جس کا تعارف خود اللہ نے کرایا، قرآن نے کرایا، اللہ کے نبی نے کرایا، اس اللہ کو انہی صفات کے ساتھ ماننا، اللہ کے نبی کو اسی طرح سے ماننا جیسے اللہ نے اپنے نبی کا تعارف کرایا، یہ ماننے والی باتیں ہیں۔ تو یہ چیپٹر نمبر 1 ہوا۔ دوسرا والا چیپٹر ہے کچھ کام کرنے ہیں، اس میں نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، قرآن کی تلاوت لازم، اللہ کو یاد رکھنا لازم، صدقات ضروری، خیرات ضروری، والدین کی خدمت لازم، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا لازم، والدین کی خدمت۔ غرض یہ کہ وہ کرنے والے کام بھی سارے لازم ہیں، ان میں سے کچھ تو فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ سنت ہیں، لیکن وہ کرنے والے کاموں کا چیپٹر نمبر 2۔ اور چیپٹر نمبر 3 ہے برے کاموں سے بچنا، گناہ کے کاموں سے بچنا۔ تو یہاں فوراً سوال پیدا ہوگا گناہ کسے کہیں گے؟ دنیا والے اپنی سوچ کے مطابق گناہ کسی کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اسلام میں گناہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو اللہ کے نبی نے کہا یہ کام مت کرنا، وہ گناہ ہے، چاہے وہ ہم کو کتنا اچھا لگتا ہو، چاہے وہ کتنا ہی پسندیدہ ہو، چاہے ہم کو اس میں کتنے ہی نفع نظر کیوں نہ آتے ہوں، اس کام کو جب اللہ کے نبی نے کہا یہ غلط ہے مت کرنا، میں ناراض ہو جاؤں گا۔ جس کام کے بارے میں اگر تم نے یہ کام کیا تو سزا یہ لگے گی، جس کام کے بارے میں کہا اگر تم نے یہ کیا تو اللہ کے غضب کے مستحق بن جاؤ گے۔ غرض یہ کہ جس کام پر اللہ نے روک لگا دی، اللہ کے نبی نے روک لگا دی، اس کام سے بچنا بھی لازم ہے۔ تو کچھ باتوں کو ماننا ضروری، اس کو کہتے ہیں عقائد، کچھ کاموں کو کرنا ضروری، ان کو کہتے ہیں فرائض، اور کچھ کاموں سے بچنا ضروری، ان کو کہتے ہیں حرام۔ یہ تینوں باتیں جب جمع ہو جائیں گی تو اسلام مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر چوتھی چیز ان مسلمانوں کی ذمہ داری ہوگی کیا؟ یہی اسلام دنیا کی دوسری قوموں تک پہنچاؤ۔ اب جب ان تینوں میں سے کسی میں کوتاہی پائی جائے، چاہے پہلے چیپٹر میں، چاہے دوسرے چیپٹر میں، چاہے تیسرے چیپٹر میں، تو اللہ تعالیٰ ناراض ہونے لگتے ہیں۔ انڈیویجول سطح پر انسان کے دل میں دھبا لگ جاتا ہے، کالا دھبا۔ نماز چھوڑ دی، کالا دھبا لگ گیا، روزہ چھوڑ دیا، کالا دھبا کا لگ گیا، رشوت کھائی، کالا دھبا کا لگ گیا، فیشن کیا، کالا دھبا لگ گیا۔ یہ دھبا لگتے لگتے بعد میں دل بالکل کالا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ آدمی گناہ کو گناہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ پھر اس آدمی کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ اس کو نام بھی نہیں سننا چاہتا۔ چنانچہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جوان مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے کسی آدمی کو دعوت دی تھی کہ وہاں توبہ کی مجلس ہو کے تب توبہ تھی، یہ وہاں تو پونس کہہ بھائی، تو وہ یہ سوچ رہا ہے۔ اب بھی اگر کہیں اسی طرح سے ایک جگہ لوگ گئے تھے کوئی ریلیف لے کر کے گئے، تو وہاں جا کر کے سننے والے وہاں لوگوں نے کیا کہا، کل گئے تو کچھ بھی نہیں، تم سے بہتر تو وہ عیسائی ہیں جو تم سے زیادہ دینے کو تیار ہیں۔ تو ایسے انسان کا گویا، تو جب گناہ کرتے کرتے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر نیکی کا اثر اس پر نہیں ہوتا، اس کے بعد پھر خدا کا ڈر اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ یہ فرد ہے ابھی، لیکن جب افراد کثیر ہو جائیں، بلکہ قوم کی اکثریت ایسی ہی بن جائے، جب قوم کی اکثریت ایسی بن جاتی ہے تو گویا اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے پھر فیصلہ ہوتا ہے یہ تو اکثریت بگڑ چکی ہے، ان کے عقائد صحیح نہیں، یہ جو کام ان کو کرنے کو بتایا جا رہا ہے اس کو کرنے کو یہ تیار نہیں، اس کی فرصت ہی ان کو نہیں ہے، جن کاموں سے ان کو روکا گیا وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، جن کاموں کو کرنا ہے ان کے لیے کہتے ہیں فرصت ہی نہیں، اور جن کاموں سے بچنا ہے ان کو کہتے ہیں اس کے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے، یہ تو لازم ہے، یہ زندگی کے لیے ضرورت ہے، جو اگر ضرورت ہوتی میں نے پہلے اس کو جائز کر دیا ہوتا، اور اگر میں نے اس کو حرام کیا تو ضرورت ہو ہی نہیں سکتی ہے، یہ ممکن نہیں، ہرگز نہیں ہو سکتا ایک چیز کی ضرورت انسانوں کو ہو اور اللہ تعالیٰ پھر اس کو حرام کر دیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس چیز کا مکلف نہیں بنا سکتا جس چیز کی انسانوں کو ضرورت ہے یا جو چیز انسانوں کے بس سے باہر ہے۔ یا اللہ مجھے تو نیند رات کو آتی ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں نہیں رات بھر جاگو، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کہا رات بھر جاگتے ہو۔ یا اللہ میں تو بھوک کے بغیر رہی نہیں، مجھے بھوک لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کہا کھانا مت کھاؤ، کھانا بند کر دو، نہیں۔ جو چیز تمہارے بس میں نہ ہو اس کا میں حکم کبھی نہیں کروں گا، اور جس چیز کا میں نے حکم کیا ہوگا وہ تمہارے بس میں ہے، تبھی تو میں نے اس کا حکم کیا ہے۔ اگر میں کسی چیز کے بارے میں کہتا ہوں اس سے بچو، تو تمہارے بس میں ہوگا اسے بچنا، اور اگر میں کسی چیز کے کرنے کا حکم دیتا ہوں تو اس کا مطلب وہ تمہارے بس میں ہے، تم اس کو کرو، کر سکتے ہو، تبھی میں نے اس چیز کا حکم دیا۔ اگر میں نے عورتوں کو حکم دیا پردہ کرو، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صاحب یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، عورتیں مر جائیں گی اگر پردہ کرنے لگیں گی اور ان کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ پردہ تو تمہاری زندگی کی حفاظت ہے، تمہاری عصمت کی حفاظت ہے۔ تم خود ہی چاہتے ہو نہیں صاحب کمانے اور کھانے کا ہمارے ہاتھ میں دے دو، ہم نے تو تم کو محفوظ کر کے رکھا تھا کہ تمہارا کھانا جب تک تم باپ کے گھر میں ہو باپ کے ذمے، نکاح ہو گیا تو شوہر کے ذمے، شوہر کی وفات ہو جائے خدا نہ خواستہ تو بیٹے کے ذمے، بیٹا نہیں ہوگا یا چھوٹے ہوں گے تو بھائیوں کے ذمے، بھائی نہیں ہوں گے تو بھتیجوں کے ذمے۔ ہم نے تو تم کو ہمیشہ کے لیے فارغ البال رکھا ہے، تم کو تو کوئی ذمہ داری رکھی ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود تم چاہتے ہو میں ننگا ہونا چاہتی ہوں، میں باہر پھرنا چاہتی ہوں، میں خود ہی جاب کرنا چاہتی ہوں، تو گویا تم نے مصیبت خود اپنے لیے مول لی ہے، ہم نے تو تم کو سیف کر دیا تھا۔ تمہارے گھر والوں کے مردوں پر تمہاری ڈیوٹیاں ساری لگائی تھی، تم بیمار ہو جاؤ باپ کو، شوہر کو، بھائی کو، بیٹوں کو، اولاد کو، سب کو کہا اس ایک خاتون کی خدمت کرو، اس کو بیمار ہو جائے تو علاج۔ غرض یہ کہ یہ تین چیزوں کا نام دین ہے۔ اب یہ تین چیزوں میں سے جب کہیں ایک جگہ کسی ایک شعبے میں کوتاہی کمی پائی جاتی ہے، دل سیاہ ہونے لگتا ہے، اور دل سیاہ ہونے کے بعد پھر اس آدمی کو اپنی توبہ کرنی ہوتی ہے۔ اگر یہ توبہ کرتا ہے تو وہ سیاہی اس کے دل سے نکلتی ہے، اور جتنا بار بار توبہ کرتا ہے تو سیاہی نکلتے نکلتے اتنا صاف اس کا دل ہو جاتا ہے کہ بعد میں جب دل صاف ہو چکا ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے ہیں۔ عجیب ہے، جب صاف ہو گیا تو آنسو گریں گے، اور جب گندا ہوگا ہونا چاہیے اس وقت صفائی، لیکن اس وقت صفائی نہیں آتی ہے کیونکہ دل میں گندگی ہے، قساوت قلبی ہے، اس کا دل ہی مڑتا نہیں ہے۔ جب یہ اکثریت قوم کی حالت یہی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ بہت دنوں تک انتظار کرتے ہیں، اور انتظار کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں سدھرنے کے حالات نہیں ہیں، ان کے ہاتھوں میں کتابیں ہیں مگر کتابوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، چاروں طرف سے ان کے پاس قرآن میرا ہے موجود مگر اسے یہ فائدہ اٹھانے کو تیار نہیں، میری نبی کا میسیج بار بار ان تک پہنچ رہا ہے مگر یہ سننے کو تیار نہیں، ان کو تو سوٹ بھی نہیں کر رہا ہے، اب یہ ہضم کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ پمفلٹ بھی چھپتے ہیں، لٹریچر بھی چھپتا ہے، اشتہار بھی لگتے ہیں، تبلیغ کے کام محنت کرنے والے ہیں، گشت بھی ہو رہے ہیں، بورڈوں پر بھی حدیثیں لکھی جا رہی ہیں، غرض ہے کہ چاروں طرف سے ہیں، اخباروں میں حدیثیں بھی آ رہی، لیکن صورتحال یہ ہے ان کی اکثریت بگڑتی ہی جا رہی ہے۔ اس بگڑتی ہی جا رہی ہے، لہٰذا ان کو تھوڑا سا تھپڑ لگانا ضروری ہے تاکہ یہ راستے پر آ جائے۔ وہ جو اللہ کی طرف سے تھوڑا سا تھپڑ ہے اسی کا نام تھا وہ جو سیلاب تھا۔ اور جب انسانوں کا ذہنی سوچ بگڑ چکی ہوتی ہے تو وہ عذاب کو بھی عذاب ماننے کو تیار نہیں ہوتے، پھر سزا لگنے کے باوجود سدھرنے کو تیار نہیں، اور اس کے باوجود حالت وہی ہے، وہ والی حالت کی جس میں سزا لگ جائے اور پھر بھی لوگوں کے اندر سدھار نہ آئے، وہ بہت ہی خطرناک حالت ہے۔ اس خطرناک حالت کو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ شان کی طرف سے یہ فیصلہ آ جانا چاہیے، یا اللہ یہ سدھرنے والے ہی نہیں، ان کو ختم ہی کر دینا چاہیے۔ اللہ اس وقت سے محفوظ ہمارے کشمیریوں کا رخ ادھر ہی ہے اس وقت، کیونکہ جتنے طبقے ہمارے کشمیریوں کے ہیں کوئی طبقہ سدھار پر نہیں آ رہا ہے، نہ حکمرانوں کا طبقہ، نہ افسروں کا طبقہ، نہ جوانوں کا طبقہ، نہ عورتوں کا طبقہ، نہ ملازموں کا طبقہ، نہ تاجروں کا طبقہ، نہ وکیلوں کا طبقہ، نہ محکمہ عدلیہ، نہ محکمہ تعلیم، نہ محکمہ پولیس، نہ کوئی محکمہ سدھار پر نہیں آ رہا ہے، سب کا ایک ہی جیسا حال ہے۔ بس ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو انڈیویجول سطح پر تبدیلی آ گئی ہو، انفرادی سطح پر، اور مجموعی طور پر قوم کی حالت وہی ہے۔ یہ حالت انتہائی خطرناک ہے۔ اس کے معنی ہیں ہم یہ کہیں گے یا اللہ آپ نے ایک جھٹکا بھیجا تھا، اس جھٹکے میں اپنے مال یہاں سے چھین لیا، جانیں چھوڑ دی، لیکن ہم چونکہ سدھرنے کو تیار نہیں ہیں، اب اگلا جھٹکا اگر آپ بھیجیں گے تو جانوں کے سمیت لے لیجیے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو تمہیں مصیبت آئی ہے یہ تمہارے برے اعمال کا نتیجہ تھا۔ وہ کیا برے اعمال ہے جو نتیجہ تھا؟ میرے بھائیو، ہم ٹھیک طرح سے جو آدمی بیمار ہو جائے
اور اس کا سسٹم، باڈی کا سسٹم خراب ہو جائے، وہ سارا وہ خود دیکھے گا میرے اندر کیا کیا کمیاں آ گئی، میرے اندر کیا کیا خرابیاں آ گئی، ڈاکٹر کو بھی سارا بتائے گا، اور ڈاکٹر بھی اچھی طرح سے چیک اپ کرے گا، اس میں شرمائے گا نہیں وہ ٹریس کرنے میں یا ڈائیگنوز کرنے میں، یہ بتانے میں تمہارے اندر یہ خرابی ایک آ گئی ہے، میں شرما رہا ہوں تمہیں بتانے ہوئے، یا سر چھپائے گا، نہیں، صاف صاف وہ بتائے گا۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمیں صاف صاف اپنی خامیوں کو دیکھنا ہے، ہماری خامیاں کیا کیا ہیں۔ ہماری خامیاں، اکثریت ہماری بے نمازی ہے، اس وقت جب کہ یہاں نماز کھڑی تھی سارے بازار بھرے ہوئے ہیں انسانوں سے، کچھ اپنی دکانوں کی صفائی میں ہے، کچھ اپنے غرض ہے کہ طرح طرح کے مشاغل میں اب بھی مشغول ہیں۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ شانوں کو جب سارے لوگوں میں سے دیکھ رہے ہیں، میرے گھر میں میرے بلانے کے باوجود کتنے آئے، اور اس آواز کو سننے کے باوجود کس نے سنی انسنی کر دی، وہ اکثریت میں ہے اور یہ اقلیت میں ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو اکثریت بے روزہ، پہلے دور تھا ہمارا یہ تھا کہ پورے شہر کے اندر صرف دو طبقے بے روزہ ہوا کرتے تھے، چھوٹے بچے اور وہ عورتیں جو عورتیں عذر کی حالت میں ہوتی تھی وہ بے روزہ ہوا کرتی تھی، اور گھر کے مردوں کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ ہمارے گھر میں ہماری مستورات جو ہیں وہ بے روزہ ہیں، اتنا چھپا کر کے وہ کھانا کھاتی تھی کہ رمضان ہے، رمضان میں کسی کے سامنے مجھے نہیں کھانا چاہیے، حتیٰ کہ میرے شوہر کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے کھانا کھا لیا، اتنا چھپ کر رمضان کا احترام۔ اس کا اثر یہ ہوتا تھا غیر مسلم بھی رمضان کا احترام کرتے تھے کہ لگا صاحب باہر نہیں کھانا ہے، آج تو مسلمانوں کا رمضان چل رہا ہے۔ یہاں کشمیر میں ہوا کرتا تھا، یہ پنڈت لوگ باہر نہیں کھایا کرتے تھے، دفتروں میں نہیں کھاتے تھے، بھائی یہاں چائے نہیں پئیں گے تو مسلمانوں کا رمضان چل رہا ہے۔ وہ لوگ بھی ہمارے رمضان کا احترام کرتے تھے کیونکہ ہمارے لوگ رمضان کا احترام کرتے تھے، لیکن جب ہٹے کٹے جوان، ہٹے کٹے افسر کھلم کھلا رمضان کی توہینیں کرنے لگ گئے۔ مجھے ایک چپراسی نے رمضان میں سوال بھیجا، سر مجھے سوال یہ ہے، میں روزہ رکھتا ہوں، میں جس دفتر میں ہوں وہاں افسر جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ مجھے سگریٹیں منگواتا ہے، وہ مجھے چائے کہتا ہے چائے وہ مجھے جوس منگواتا ہے، میں اگر لا کر کے دوں گا تو رمضان کی توہین تو نہیں ہوگی، اور نہیں لا کر دوں گا تو وہ افسر مجھے تنگ کرتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اس سے کہا تھا، سر جی آج تو رمضان ہے، آج تو تھوڑا کیا لگا یہ میں شام کو گاری تھا یہ چون میں شام میں شام کو گیر تھا یہ چون میں شام ٹھیک۔ ایک صاحب نے کیا کہا، کہنے لگا جی میں نے ان سے کہا تھا کسی دوسرے سے کہ رمضان ہے، رمضان میں روزے رکھنے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کا اور اللہ صحابہ کا طریقہ تھا روزہ رکھنا۔ اس نے کہا کہ مندیوں اوسی تم کہیں کیا، اس کے بعد کشمیریوں کو زندہ رہنے کا حق کہاں ہے؟ اگر ایک آدمی یہ مجرمانہ جملہ بول رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس ایک کی وجہ سے ساری قوم کو مروڑ دیتا ہوں۔ تم نے میرے نبی کے بارے میں، میرے صحابہ کے بارے میں یہ جملے، یہ کمنٹس پار کر رہے ہو، ان کے پاس تھا ہی نہیں کچھ، میں اپنے نبی کو کچھ نہیں دے سکتا تھا۔ غرض جب اس طرح کے جملے سامنے آتے ہیں تو یہ ہیں جرائم کی فہرست۔ پھر جتنی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان اکثر حرام کرنے والی چیزوں کو ہماری اکثریت کر رہی ہے۔ رشوت حرام ہے، یہاں کے دفتروں میں اکثریت رشوت خور، کام کی ڈیوٹی دینا لازم ہے، اکثریت ملازم الا ماشاء اللہ۔ کچھ ہر طبقے کے اندر کچھ لوگ ایکسیپشن ہیں، وہ مستثنا ہیں، نیک سے نیک لوگ بھی ہوا کرتے ہیں، ان کے نہیں، اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں میجورٹی پر، اکثریت پر۔ اکثریت جو ہے وہ کام چوروں کی ہے۔ المیہ یہ ہے، المیہ کتنے ہی گھر ایسے ہیں کہ میاں بیوی کے نکاح ختم ہو چکے ہیں، اس کے باوجود میاں بیوی بن کر رہ رہے ہیں، طلاقیں ہو چکی لڑائیوں میں جھگڑوں میں، اس کے بعد پھر اس کے باوجود میاں بیوی بن کر رہ رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر۔ نوجوان لڑکوں کی آوارگی اور عیاشی اور فحاشی اور عریانیت وہ سب کے سامنے ہے۔ جس لباس پر اللہ تعالیٰ شان و بینتہا غضبناک ہوتے ہوں، صاف فرمایا لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے، اور لعنت ان مردوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے، مردوں پر لعنت ہو۔ اور مرد پسند کرتے ہیں ہم کنواج لگائیں گے، گلے میں چین لٹکائیں گے، ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں لگائیں گے، اور وانک گنڈن اور لمبے بال رکھیں گے۔ ٹھیک، کسی نے کوئی بالی ووڈ کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی ہالی ووڈ کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ جب امت کا یہ حال ہوگا تو اللہ تعالیٰ شانہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں دیکھ رہا ہوں تمہیں وہ ووڈ والے پسند آ رہے، میرا نبی پسند نہیں، میں تم کو زندہ ہی نہیں رہنے دوں گا۔ کچھ عرصے ہو تم جب تک میں دیکھ رہا ہوں، اگر سدھار آ گیا تو ٹھیک، اور نہیں تو پھر تمہیں ختم کر دوں گا۔
فی الحال ایک جھٹکا لیتا ہوں میں، وہ مال جس کی تم زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے تھے، وہ مال جس کے کمانے میں تم نے حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں کی، وہ مال جس میں تم نے پوچھا ہی نہیں کہ یہ میں کر رہا ہوں یہ میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہے ہیں، جب تمہیں پرواہ ہی نہیں کی، نہ کمانے میں پرواہ کی اور بے دھڑک ہو کر کے کماتے رہے حلال و حرام سوچے بغیر، اور جب خرچ کرنے کا وقت آیا تو مجھ سے نہیں پوچھا کہاں کہاں خرچ کریں گے، حالانکہ مجھ سے پوچھنا تھا کمانے کے وقت میں بھی، مجھ سے پوچھنا تھا خرچ کرنے کے وقت میں بھی۔ اگر ایک مسلمان نے حلال ذریعے سے خوب دولت کمائی الحمدللہ، خرچ کر جگہ کی تو مجرم بن گیا، اور اگر کسی شخص نے حرام ذریعے سے دولت کمائی تو مجرم بن گیا۔ یہ حرام دولت اگر حلال جگہ خرچ کرا تو دوسرا جرم ہو گیا۔ حرام ذریعے سے دولت کمانا جرم، اور اس کے بعد پھر اس حرام دولت کو ٹھیک جگہ پر خرچ کرنا یہ دوسرا جرم، اور حلال ذریعے سے دولت کمائی تو انعام کا مستحق، مگر خرچ جب کرے گا غلط جگہ پر تو سزا کا مستحق۔ تو تم کمائی ہوئی دولت ناچ گانوں پر خرچ کرتے تھے، اب تو کشمیریوں اور ایک قدم آگے بڑھ گئے ہیں، اب تو یہاں وہ اسٹوڈیو بھی کھل گیا ہے ڈانس کرنے کا، اور ڈانس کرنے کا اسٹوڈیو کھل گیا ہے، اور یہاں کی عورتیں بڑے فخر کے ساتھ اپنی جوان بیٹیوں کو لے جاتی ہیں، وہ دیکھیں گے ڈانس شاید سلیکٹ ہو جائے آگے ڈانس کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو ہماری بیٹیاں سلیکٹ ہو جانی چاہیے آگے ڈانس کرنے کے لیے، اس کے بعد پھر وہ آگے قبول ہو جائیں گی، پھر یہ فخر کریں گے ہماری بہنیں تو ٹاپ کی ڈانسر بن گئی۔ جب امت مسلمہ یہ حرکتیں کرنے لگے اس وقت اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے سزا آتی ہے۔ وہ سزا کس چیز کے ذریعے آتی ہے؟ انہی چیزوں کے ذریعے جن چیزوں کو اللہ نے دنیا میں رکھا ہے انسانوں کی زندگی آگے چلانے کے لیے۔ وہ ہوا ہے، وہ پانی ہے، وہ آگ ہے، وہ غذائیں ہیں، وہ جانور ہیں، وہ فضا ہے۔ انہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اللہ خود دنیا میں اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ کو دنیا میں جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ اپنی مخلوق کے ذریعے کراتے ہیں، خود نہیں کرتے۔ قرآن کی حفاظت انسانوں سے کرائی، حافظوں نے قرآن کے لفظوں کی حفاظت کی، علماء نے قرآن کے معانی کی حفاظت کی، قاریوں نے قرآن کے لہجے کی حفاظت کی۔ اللہ تعالیٰ بچہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو طاقت ہے آسمان سے بارش کی طرح انسان اترتے نہیں، زمین سے کیڑے مکوڑوں کی طرح انسان اگرتے کہ نہیں، میرا قانون یہ ہے کہ میں تمہیں بچہ عطا کروں گا، اولاد عطا کروں گا میاں بیوی کے ذریعے سے، میں تمہیں کھلا سکتا ہوں، زمین سے اناج نکلے گا، درختوں سے پھل نکلیں گے، زمین سے سبزیاں نکلیں گی، یہ میں نے سسٹم بنایا، مجھے معلوم ہے تم کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، تمہاری باڈیوں میں بیماریاں آئیں گی، ان بیماریوں کے لیے تمہیں دوائیاں چاہیے، ان دوائیوں کے لیے میں نے جڑی بوٹیاں پہلے رکھی ہیں، وہ جڑی بوٹیاں وہاں سے پیدا ہوں گی، اس سے انسان لے گا کہیں دوائی استعمال کر کے، اس کے بعد پھر انسان کی اپنا علاج کرے گا۔ تو غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ شان جو کچھ دنیا میں کرتے ہیں وہ ذریعے سے کرتے ہیں، خود براہ راست کرنے کی طاقت ہے، مگر کرتے ہیں ذرائع سے، وہ ذریعہ استعمال کریں گے، شفا دیں گے اللہ، استعمال کریں گے ڈاکٹر کو، شفا دیں گے اللہ، استعمال ہوگا ٹیبلٹ۔ اسی طرح سے جب کسی قوم کو سزا دینی ہوتی ہے تو فیصلہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، استعمال کرتے ہیں کس کو؟ اس بارش کو جس کو ہم مانگ رہے تھے، یا اللہ خشکا آ گیا، بارش کے قطرے چاہیے، اسی بارش کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں بطور سزا کے۔ چنانچہ یہ جو سیلاب کشمیر میں آیا، یہ سیلاب کو روٹین کا پانی نہیں تھا، یہ روٹین کی بارش نہیں تھی، یہ سیدھے اللہ کی طرف سے سزا تھی ان جرائم کی وجہ سے جن جرائم میں ہم سب لوگ یہاں مبتلا ہیں۔ اور اس میں کوئی ایک طبقہ نہیں ہے کوئی کہے گا جناب ہم تو بڑے نیک ہیں وہ والے خراب ہیں، ہرگز نہیں۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ صاحب یہ وہ علاقہ ہے جس علاقے میں لوگ زیادہ گنہگار تھے اس لیے کہ من خود آپ اور اس سے زیادہ پہن نیک، ہرگز نہیں۔ اگر یہ دھوکہ لگ گیا تو پھر دوسری سزا آ جائے گی، پھر ایسا نہیں ہے۔ جب فیصلہ آتا ہے تو پھر قوم کے کچھ حصے کو جھٹکے دیے جاتے ہیں تاکہ دوسرے بھی سنبھل جائیں۔ یہ علاقہ انہی علاقوں میں سے ہے جو سیلاب سے براہ راست متاثر ہوا۔ یہاں کے دکان والوں کو، یہاں کے مکان والوں کو جو نقصان، جو تکلیف پہنچی ہے، اس کے لیے اب ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ انہی دو چیزوں کی غرض سے یہاں یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ پہلی چیز، جن کا مکان کا نقصان ہوا یا مال کا نقصان ہوا، وہ ایسا نہ ہو کہ اب نقصان مال کا اور دکان کا ہو گیا ساتھ میں ایمان بے ہاتھ سے چلا جائے، اس سے اپنے آپ کو چوکنا رکھیں۔ وہ کیسے ایمان چلا جائے گا؟ اگر زبانوں پر آ گیا اس کیا اس خدا اس کو تم کیا اس کو رہی ہے، اگر زبانوں پر آ گیا تو ایمان چن گیا۔ یہ جو اس طرح کے جملے زبانوں پر آئیں گے اور شیطان کوشش کرے گا کسی طرح سے ان کی زبانوں پر یہ جملہ آ جائے، کیا خدا کے بارے میں ان کے ذہنوں میں شکوہ آ جائے، ناراضگی آ جائے، غصے ہو جائیں،
چنانچہ یہاں قریب میں یہاں سری نگر کے شہر میں کچھ سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا اس پروس نے ایک ہفتہ نماز ہی نہ سبحان اللہ اب ایک ہفتے تک نماز ہی نہیں پڑھیں گے کیونکہ خدا روشد تم کیا ایسے یہ اس طرح کے فیصلے جو ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایمان بھی جا چکا ہے، مال بھی گیا، مکان بھی گیا، اور اب ایمان بھی چلا گیا، اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ خدا نخواستہ کسی آدمی کو اندر کینسر ہو چکا ہوتا ہے، وہ تیسرے درجے پر پہنچ چکا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی طرح سے آدمی سمجھتا ہے میں اندر ایمان مگر سجان ختم کو وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس وقت انسان زنا کاری کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے میں اب بھی مسلمان ہوں۔ لا یزنی زانی وہو مومن، زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن ہوتا ہی نہیں ہے۔ ولا یسرق السارق وہو مومن، اور جس وقت چوری کرنے والا چوری کرتا ہے اس وقت وہ مومن ہوتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے میں مومن ہوں۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ہم اگر یہ سمجھتے رہیں اس طرح کے کمنٹس پار کرنے کے بعد کہ ہم مومن ہیں تو ہمارا ایمان چھن چکا ہوگا، ہم مومن ہیں۔ اس لیے ایک تو بڑی اہم بات جو سمجھنی کی ہے وہ یہ کہ نقصان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہوا اپنے ایمان کو بچائیں اور اس میں اپنے آپ کو تسلی دیں کہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے اس سے زیادہ بڑی مصیبتیں اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو آئی تھیں، مگر ان کی مصیبتوں کی بنیاد کچھ اور تھی اور ہماری مصیبت کی بنیاد کچھ اور ہے۔ ان کی مصیبت ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے، ان کی ایمان کو مزید پختہ کرنے کے لیے، اور بطور انعام کی ان پر وہ مصیبتیں آتی تھی، اور ہماری مصیبت جو ہے وہ گناہوں کا وہ میل و کچیل صاف کرنے کے لیے آئی ہے۔ ان کی مصیبت کچھ شکل مصیبت کی ایک ہی، مال وہاں بھی چھن گئے، بھوکے وہاں بھی رہے، مکانات وہاں بھی تباہ ہوئے، جانوں کا نقصان وہاں بھی ہوا، اور ہر قسم کا جانوں کا نقصان ہوا، لیکن وہاں بنیاد کچھ اور تھی اور یہاں بنیاد کچھ اور ہے۔ یاد رکھنا چاہیے مصیبت جب آتی ہے تو اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ ہم اس کو سمجھانے کے لیے اگر میں کہوں گا تو یوں کہہ سکتا ہوں، کیا عورت کا ڈیلیوری کیس اگر ہوگا اور بہت کوشش کی گئی کہ نارمل ڈیلیوری ہو جائے مگر ہو نہیں پا رہی ہے، تو جب اس کو تھیٹر میں لے جائیں گے تو کیا کریں گے؟ پیٹ پھاڑیں گے۔ تو یہ پیٹ پھاڑنا اس کے ساتھ ظلم ہے یا رحم؟ کہ اس کے ساتھ رحم ہے؟ پر یہ تو بڑا ظالمانہ قدم اٹھا کہ نہیں، یہ ظالمانہ شکل میں ظالمانہ ہے، اس کے ساتھ رحم۔ اس کے نتیجے میں اس کو بہت فائدے ہوں گے۔ دانت میں سخت ترین تکلیف، بہت کوشش کی تھی درد ختم کرنے کی، نہیں، آخر میں ہم ڈینٹسٹ کے پاس گئے، اس نے یہاں سے انجیکشن لگا کے بے ہوش کر کے دانت نکال دیا۔ یہ دانت نکالنا ظلم ہے یا رحم؟ کہ یہ رحم ہے، مگر شکل تو ظلم کی ہے۔ جس طرح سے اس خاتون کا پیٹ پھاڑا گیا، اسی طرح سے ڈاکو، اسی طرح سے چور جو چھرا بازی کرتے ہیں، وہ کسی سے پیسہ لینے کے لیے چھرا مارتے ہیں پیٹ میں، اور پیٹ میں چھرا مارنے کے بعد جب آدمی گر جاتا ہے اس کے بعد جیب سے پیسے نکالتے ہیں۔ اس نے بھی پیٹ پھاڑا اور تھیٹر میں بھی پیٹ پھاڑا گیا۔ اس کا پیٹ پھاڑنا کچھ اور ہے، اس کا پیٹ پھاڑنا کچھ اور ہے، وہ الگ، شکل دونوں کی ایک ہی ہے۔ اس نے بھی چھرا مارا اور اس نے بھی نشتر مارا، اس کا کچھ اور ہے، اس کا کچھ اور ہے۔ اس کا نشتر مارنا رحمت ہے اور اس کے لیے عافیت ہے، اور وہ یہ چاہا کہ ہاں مجھے اس مصیبت سے دور نکالو، اس کے لیے مجھے وقتی مصیبت برداشت کرنی پڑے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام پر جو مصیبتیں آتی تھی ان کی نوعیت یہ ہوتی، وہ اللہ کی طرف سے ان پر انعام ہوتا تھا، شکل اس کی مصیبت کی ہوتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ، اس مصیبت کے باوجود بھی وہ اللہ سے شکایت نہیں کرتے تھے، یا اللہ ایس کیسے ہوتی مصیبت۔ اس مصیبت کے بعد ان کا ایمان اور بڑھ جاتا تھا۔ لیکن جب مصیبت آتی ہے اللہ کی طرف سے گناہوں کی وجہ سے، وہ سزا ہوتی ہے۔ اس کی نوعیت کچھ اور ہے، اس کی نوعیت کچھ اور ہے۔ ایک آدمی کو بخار ہو گیا اور بخار کی وجہ سے پسینہ آ رہا ہے، یہ کچھ اور ہے، اور دوسرا آدمی نے بہت بوجھ اٹھایا، اس بوجھ اٹھانے کی وجہ سے اس نے پسینہ آیا، وہ کچھ اور ہے۔ شکل دونوں کی ایک ہی ہے۔ ایک آدمی کو بھوک لگی ہے کیونکہ کھانا نہیں کھایا، اس نے کھانا نہیں کھایا اس لیے بھوک لگی ہے، یہ صحیح بھوک ہے۔ اور ایک آدمی کو بیماری لگ جاتی ہے بھوک کی، وہ اگر یہاں تک پیٹ کا حلق تک بھی کھانا بھر لیتا ہے، بھوک پھر بھی برقرار رہتی، وہ ختم نہیں ہوتی، وہ بھوک نہیں، وہ بیماری ہے۔ ایک آدمی نے 2 دن سے پانی نہیں پیا، پیاس لگی، اس لیے وہ پانی پی رہا ہے، یہ پیاس ہے۔ لیکن ایک آدمی کو بیماری لگ جاتی ہے پانی پینے کی، اس کا گلا یہاں تک بھر جائے گا پانی سے، پیاس پھر بھی برقرار ہے، اس کو کہتے ہیں مرض استسقاء، پیاس کی بیماری لگ گئی، یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ اس کا پیاس لگنا صحت ہے، اس کا پیاس لگنا بیماری ہے۔ ایک آدمی نے بہت اچھی ڈائٹنگ کی، صحت اچھی ہو گئی، موٹا تازہ ہو گیا، یہ صحت ہے۔ اور ایک آدمی کو فیٹ ہو گیا یا ورم ہو گیا تو یہ بیماری ہے۔ شکل دونوں کی ایک ہی ہے، وہ بھی موٹا تازہ ہے، یہ بھی موٹا تازہ۔ اسی طرح سے جب سزا اللہ کی طرف سے آتی ہے تو شکل دونوں کی ایک ہی ہے۔ جن کو بطور انعام کے سزا آتی ہے، بیماروں میں سے حضرت ایوب علیہ السلام سے زیادہ بیمار کون؟
فاقے لگ گئے حضور نبی علیہ السلام سے زیادہ فاقے کس کو لگ گئے؟ مالدار آدمی غربت کی سطح پر آ گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مالدار دولت مند انسان جو مکے کے رئیسوں میں سے تھے، اس کی غربت کا حال یہ تھا ان کے گھر میں کچھ نہیں بچا تھا، اور آخر میں ٹاٹ کے کپڑے پہن کر کے وہ حضور کے مجلس میں آئے تھے۔ خیر، تو ہم پر جو یہ سزا آئی ہے یہ یقینی طور پر اللہ کا عذاب ہے، اور اگر ہم سدھرنے کو آمادہ ہو گئے تو ٹھیک، اور اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ڈر لگتا ہے کہتے کہتے کہ آگے اس کا کیا آنے والا ہے۔ اس لیے ضرورت تو اس بات کی ہے کہ سارے مسلمان مل کر کے توبہ کریں، چاہے اپنے گھروں میں کریں، چاہے اپنی مسجدوں میں کریں، چاہے اپنی مجالس میں کریں، سب جیسے کہیں ریلیف کی محنتیں چل رہی ہیں، کہیں کپڑے دینے کی محنتیں چل رہی ہیں، کہیں مکان بنانے کی محنتیں چل رہی ہیں، کہیں اپنی دکانوں اور مکانوں کو صفائی کی محنتیں چل رہی ہیں، ساری محنتیں صحیح ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر خدا کے بندو اپنے دل کو صاف کرنے کی محنت تو کرو۔ دکانوں اور مکانوں کو صاف کر کر کے اگر دل وہی رہے، زندگی ویسی گندگیوں میں رہی، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں تھا وہی حال رہا، اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق نہیں وہی حال رہا، نماز کی پابندی نے، روزے کی پابندی نے، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں، اور کرپشن وہی۔ اللہ مان الحفیظ، ہم کو سوال آتا ہے کہ ریلیف کا پیسہ وہ لوگ مانگ رہے ہیں جو مستحق ہیں ہی نہیں، ہم اگر ان کو دیں گے گناہ تو نہیں ہوگا، وہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں، اللہ ساری حلال دولت ایک ہی جھٹکے میں لے لیتے ہیں، اس کے باوجود حرام جمع کر رہے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا تو نہ حلال کو دیکھا نہ حرام کو، نہ مسجدوں کو دیکھا نہ بازاروں کو، سب کو صاف کر دیا ایک ہی ساتھ میں۔ جتنے علاقوں کے جیسے گاؤں صاف ہو گئے، وہاں کی مسجدیں بھی صاف ہو گئی۔ ایک گاؤں کے بارے میں پتا چلا، وہاں 300 آدمی گاؤں میں رہتے تھے، ایک بیچارہ امام صاحب تھا، اس کو کوئی تنخواہ نہیں دیتا، اور ایک بوڑھا، بس دو یہ نماز پڑھتے تھے، بار بار اذانیں ہوتی تھی مگر وہ نماز پڑھنے کے لیے آتے نہیں تھے۔ اب وہ گاؤں میں نہ مکان بچے، نہ وہ مسجد بچی، نہ سڑکیں بچی، سب صاف ہو گیا۔ وہاں کھنڈرات ہیں اس وقت، اور ریت پڑا ہوا، ریت باجری ہے وہاں، جیسے تھا ہی نہیں کوئی بسنے والا، وہ کسی ٹیلے بجا کے بس گئے۔ غرض یہ کہ ابھی تک سدھار نہیں آیا، جب سدھار نہیں آئے گا تو پھر تو اور زیادہ خطرے ہیں۔ تو ہمارا اس وقت پہلا کام جو ہے وہ یہ، جن بھائیوں کا نقصان ہو گیا وہ صبر کریں، بھروسہ رکھیں، اللہ پر اعتماد رکھیں، بہت جلد انشاءاللہ آپ پھر واپس اپنی حالت پر، بلکہ پہلے سے زیادہ اچھی حالت پر ہوں گے انشاءاللہ، یہ طے ہے، یہ مسجد میں بیٹھ کر اعلان ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ کیوں؟ اللہ کے جو وعدے چلتے ہیں، ان وعدوں کو جب آدمی پڑھتا ہے کس طرح سے، میں تمہیں جھٹکا دے کر نیچے پہنچا دوں گا، میں بھی تمہارا واپس پھر کھڑا کر دوں گا، اور کھڑا کرنے میں پھر دیکھوں گا سدھار آیا یا نہیں آیا، کھڑا کر دوں گا مگر پھر دیکھوں گا سدھار آیا۔ وہ کھڑا کس طرح کرے گا یہ انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہم نے ہزاروں تجربات اس کے سنے اور پڑھے اور دیکھے کہ کس طرح سے گر گیا انسان اور بعد میں پھر کھڑا ہو گیا، کیسے دم سمجھیا انہیں کتکن کو خدا سوری۔ صحیح ہے، یہ اللہ کی قدرتیں بڑی عجیب ہیں۔ بہرحال تو ایک تو یہ ہے کہ جن بھائیوں کا نقصان، چاہے گھروں کا نقصان ہو، چاہے مالوں کا نقصان ہوا ہو، اب آگے فراڈ نہ ہونے دیں، ایسا نہ ہو فراڈ کی چیزیں بیچیں۔ مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب نے فون کیا، کہنے لگا جی ہم فریج اور ٹرانسفارمر بیچا کرتے ہیں، اگر اس میں پانی اندر چلا گیا ہو مگر نقصان بالکل نہ ہوا ہو کیا ہم وہ بیچ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں تم بیچ سکتے ہو اگر اس میں کوئی نقصان نہ ہو، لیکن کسٹمر کو پھر بھی بتانا ہے کہ یہ سیلاب کے اندر پانی میں ڈوب چکا تھا، یہ بتانا ضروری ہے، تاکہ خریدنے والا یہ سوچ کر کے کہ تم تو کہہ رہے ہو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا، ہو سکتا ہے اس کے گھر میں جا کر اس کے اندر کوئی خرابی نکل آئے۔ ٹھیک، ابھی ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے، کہنے لگے میں دوائیاں بیچ رہا ہوں، اور دوائیاں وہی سیلاب والی، اور کہتا ہے یہ بیچارہ یہ بڑا نیک آدمی، اس کو سستی بیچو، یہ ہمسایہ اس کو سستی بیچو، اور وہ سستی نہیں بیچنے، اصل میں وہ سیلاب والی دوائیاں ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو سیلاب کی وجہ سے خراب ہو گئی، اگر اس کا بیچنے کا سلسلہ چلتا رہا اور یہ دیکھو بغیر کہ یہ گناہ تو نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی اور سزا آئے گی۔ اسی طرح سے جو چیزیں بیچی جا رہی ہیں وہ بیچنا درست ہے مگر اس میں ڈیفیکٹ آ چکا ہے، اور اس کو پھر ڈیفیکٹ کو چھپا کر کے اگر بیچا گیا اور کسٹمر کو دھوکہ دیا گیا، اس میں بھی خطرہ ہے۔ تو سدھار آنا ضروری ہے۔ ایک تو نقصان جن کا ہو گیا وہ تسلی لیں، گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں، اللہ سے مایوس نہ ہوں، بہت جلد اللہ تعالیٰ شانوں پھر کھڑا کر دیں گے، پھر سہارا دے دیں گے، مکان بھی بن جائیں گے، دکانیں بھی کھڑی ہو جائیں گی، مشکلات وقتی طور پر آئیں گے ضرور، ٹینشن کو وقتی طور پر آئیں گے، لیکن اس ٹینشن میں اللہ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، جس طرح سے تدبیریں ظاہری کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اسی طرح سے اللہ سے بھی مانگتے رہیں، فیصلے وہاں سے آتے ہیں۔ ایسا نہ ہو اپنے آپ کو کھڑا کرتے کرتے ایمان بھی کھو دیں، اور وہ ایمان بھی کھو دیں یہ اس لیے جملہ بولا جا رہا ہے کیونکہ جب کسی قوم پر مصیبت آتی ہے اس وقت اس کا تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ کمزور ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے، خاص طور پر مسلمان، اور اس وقت باطل قومیں آ کر کے ان کے ایمان کا سودا کرنے لگتی ہیں، عیسائی مشنریاں، ہندو مشنریاں، وہ آ کر کے رام رام پڑھائیں گے اور کمبلیں دیں گی۔
وہ آ کر کے عیسائی بنائیں گے اور چیزیں دیں گے، اور ادھر سے ہم کشمیریوں کے بہت سارے کشمیریوں کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم 1 لاکھ روپے کے بدلے میں اپنا ایمان چھوڑنے کو تیار ہو جائیں گے، یا کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے۔ یہ سمجھا نہیں، آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم پر بدگمانی نہیں، بے شمار انسانوں کا حال یہ ہے کہ وہ اگر ان کو کہا جائے کہ صاحب اس وقت تم تباہ حال ہو اور ہم اتنی مدد کریں گے بشرطے کہ تم اس کاغذ پر سائن کر دو، وہ کہے گا ہے میں پیتن پونس انگوٹ کریں بدیما وہیں کریں مگر دیتو کیسا سپرس نے ہے یہ انگوٹ کا چم کریں۔ یہ حالت یہاں کی بہت سے گاؤں والوں کے میں، اس لیے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم توبہ کریں، اور توبہ تو مغفرت تو تمام مسلمانوں کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ سن لیں اچھی طرح سے، اللہ تعالیٰ بے انتہا غصے میں ہے۔ کیوں غصے میں ہے؟ میں نے ان کو سب کچھ دیا تھا، ان کی زمین تھی، ان کے مکانات تھے، ان کے عیاشیاں تھیں، ان کے پاس دولتیں تھیں، اس کے باوجود یہ مغرور ہو گئے تھے، اکڑ بازیاں ان کے اندر آ گئی تھی، اور جس علاقے میں جتنی زیادہ اکڑ بازی تھی انہی کی گردنیں اللہ نے مروڑ دی اور سڑکوں پر پہنچا دیا، ان کا غرور خاک میں ملا دیا۔ اور جن کو سہارے تھے اپنی دولتوں کے، جن کو سہارے تھے اپنی حکومتوں کے، جن کے سہارے تھے اپنے سورسز کے، وہ سارے بے سہارا ہو گئے، جن کے سہارے وہ سہارے والے بھی بے سہارا ہی تھے۔ تو اللہ نے اپنی طاقت کا ایک ذرا سا کرشمہ دکھایا، تم کو میں اس فرش پہ پہنچا سکتا ہوں، سدھار کی ضرورت ہے، لہٰذا ہم اپنا سدھار کریں گے۔ سدھار کرنے کے لیے ضروری ہے اپنی ساری غلطیوں کو ٹھیک کرنا اور توبہ کرنا۔ توبہ اتنی عجیب چیز ہے، حدیثوں میں جو توبہ کے واقعات آتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا اور اس نے کہا یا رسول، ماعز اس کا نام تھا، ماعز، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کیا غلطی ہو گئی؟ کہنے لگا حضرت مجھ سے زنا کاری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا واپس جاؤ، وہ چلا گیا واپس، پھر پریشان رہا، پھر آیا دوبارہ، کہنے لگا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے پاک کریں، ایسا نہ ہو دنیا میں تو پردہ رہے مگر آخرت میں مجھے سزا لگ جائے گی، تو مجھے پاک کریں۔ حضور نے پھر چہرہ مبارک پھیر لیا، وہ مایوس ہو کر چلا گیا، اور سمجھ بھی نہیں آتا تھا اسے کہ اللہ کے نبی نے چہرہ کیوں پھیرا، جہرال، لیکن اس کو اضطراب تھا، اس پریشانی کی وجہ سوچتا تھا کہ اگر اللہ کے نبی نے مجھے یہاں پاک نہ کیا تو آخرت میں جہنم میں چلا جاؤں گا، آخرت میں مجھے ایسی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے زناکاری کرنے والے مرد اور زناکاری کرنے والی عورتیں، ان کے شرم گاہوں سے ایسی بدبو آئے گی کہ جہنم والے کہیں گے آگ سے ہمیں اتنی تکلیف نہیں ہو رہی ہے جتنی ان کی بدبو سے تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم طلبا کو جب سمجھاتے ہیں پڑھاتے ہوئے، ہم یوں کہتے ہیں کہ ایک ملٹری والا یا پولیس والا باہر دھوپ میں کھڑا ڈیوٹی دے رہا ہے، دھوپ کی وجہ سے منہ خشک، منہ پسینہ آ رہا ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، گرد و غبار بھی ہے، ہم اسے پوچھیں گے تکلیف، کہنے لگا بہت تکلیف ہے، دھوپ کی تکلیف الگ، پسینے کی تکلیف الگ، پانی ڈھونڈنا پڑتا ہے، وہ کسی سے مانگنا پڑے گا، اس کی پریشانی الگ، وقت پر کھانا جب آئے گا تب ملے گا، ورنہ بھوکا رہنا اور 8 گھنٹے کھڑے کھڑے ڈیوٹی دینی ہے سڑک پر اور ٹانگیں تھک جاتی ہیں، یہ ساری تکلیفیں، کہتا ہے بڑی کہنے لگا یہ ساری تکلیفیں بہت ہلکی ہیں، وہ جو نالی میں مرا ہوا کتا ہے اس کی بدبو بڑی خطرناک ہے، وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ بس ٹھیک اسی طرح سے جہنم والے کہیں گے یہ آگ کی تکلیف بڑی خطرناک، ہم کو کھانے کو کانٹے دیے جا رہے ہیں یہ بھی بڑی خطرناک، اور پیاس لگتی ہے تو پیپ دیتے ہیں پینے کو یہ بھی خطرناک، مگر ان سے زیادہ خطرناک ہے ان زناکار مردوں اور عورتوں کی شرمگاہوں سے آنے والی بدبو، اس سے ہم تنگ آ گئے ہیں۔ یہ زناکاری کرنا، تو ماعز اسلمی کہتے ہیں، سوچنے لگے یا اللہ قیامت کے دن مجھے نہ جانے کیسی سزا لگے گی، میں چاہتا ہوں دنیا میں، خود تیسری مرتبہ حضور کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے صاف کر دیجئے۔ جب تیسری مرتبہ انہیں اقرار کر لیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا، اور اسے معلوم تھا کہ اتنی بڑی خطرناک سزا آگے آنے والی ہے، چنانچہ چوراہے میں ان کو زمین پر گاڑ دیا گیا، اور اس کا پھر پتھر مار مار کر کے اس صحابی کو شہید کر دیا گیا کہ ان کا حکم یہی تھا، سزا یہی تھی، یہ تو ایک مرد نے کیا۔ ایک عورت بھی اسی طرح حضور کے پاس آئی، عورت کا نام تھا غامدیہ، یہ واقعہ ہماری حدیث کی کتابوں میں مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے، غامدیہ کا واقعہ۔ وہ عورت حضور کی خدمت میں آئی، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کیا ہو گئی؟ کہنے لگا زناکاری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا واپس جاؤ، چلا جب واپس گئی، سوچتی رہی، حضور نے مجھے واپس کر دیا مگر میں ابھی پاک نہیں ہو سکی، توبہ میری ہوئی نہیں۔ وہ پھر آ گئی 1 ہفتے کے بعد، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا چہرہ مبارک پھیر لیا، وہ مایوس ہو کر واپس چلی گئی، لیکن ساتھ میں سوچتی رہی میری توبہ ہوئی نہیں ہے، مجھے صاف کیا نہیں گیا، قیامت کے دن تو اور زیادہ مجھے سخت سزا لگے گی، یہاں رسوا ہو جاؤں کوئی مشکل نہیں، وہاں کی رسوائی زیادہ خطرناک ہوگی، مجھے وہاں کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ پھر حاضر خدمت ہو گئی، حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی، حضور نبی ایسا نے فرمایا نکل جاؤ واپس کر دیا۔ کچھ دنوں بعد آ کر کہنے لگے حضرت اب تمہیں حاملہ بھی ہو گئی، میرے پیٹ میں تو حمل ٹھہر گیا، اب تو سن لیجئے
میں کیسے پاک ہو جاؤں؟ حضور نے فرمایا حمل، واپس جاؤ جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ چلی گئی واپس وہ عورت، جب بچہ پیدا ہو گیا تو آ گئی لے کر کے، حضرت اب تو بچہ بھی پیدا ہو گیا، اب تو مجھے صاف کر دیجئے، توبہ کرا دیجئے۔ حضور نے فرمایا پہلے سے دودھ پلاؤ، واپس جاؤ۔ چنانچہ وہ دودھ پلانے کے لیے عورت واپس نکل گئی۔ جب واپس نکل گئی 2-2.5 سال کے بعد اس بچے کو لے کر کے آئی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا حمل جن، تو حمل بھی ہو گیا، آپ نے فرمایا تھا دودھ، وہ دودھ کی مدت بھی پوری ہو گئی، اب دیکھیے یہ بچہ جو ہے یہ کھانا روٹی کھا رہا ہے، اب مجھے پاک کر دیجئے اس گناہ سے جو گناہ مجھ سے 2-2.5 سال پہلے ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے بچہ لے لیا، اور بچہ لینے کے بعد فرمایا اس عورت کو وہاں زمین کے اندر اس کے ناف تک اس کو زمین میں گاڑ دو۔ چنانچہ زمین میں ناف کے اندر گاڑ دیا، اور اس کے بعد صحابہ کو حکم دیا پتھر مارو۔ پہلا پتھر حضرت خالد بن ولید نے مارا، اور جب اس کے سر پر وہ پتھر لگا اور خون کا فوارہ چھوٹ پڑا، اس کے سر سے جو خون گرنے لگا، تو خالد بن ولید نے کہا برباد ہو جا تو خاتون، تو گندی عورت ہے۔ تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد رک جاؤ، تم کو معلوم اس نے کیسی توبہ کی ہے؟ ایسی توبہ کی ہے کہ 70 مدینے والوں کے لیے اس کی توبہ کافی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی توبہ اس نے کی ہے کہ 70 اہل مدینہ کے لیے، اور ایک حدیث میں اس طرح سے اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ 70 مہاجرین کے لیے اس کی توبہ کافی ہو گئی۔ یہ وہی زنا کا، اسی طرح سے اس کو شہید کر دیا گیا، اور وہ بعد میں وفات پا گئی۔ توبہ کرنے والے اس طرح توبہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ توبہ کی مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو توبہ کرو، سچی توبہ۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ گناہوں کو چھوڑ دینا، جو ہو گئے ان پر احساس پیدا کرنا۔ یہ اجتماعی توبہ اس لیے کہ ساری قوم اجتماعی طور پر جرائم میں مبتلا ہے۔ یہاں کے نوجوانوں کا جو حال ہے وہ ہم کو معلوم، یہاں کے ہماری مستورات کا حال وہ ہم کو سب کو معلوم۔ اکثر مستورات بے پردہ، اکثر کالجوں، سکولوں اور کوچنگ سینٹروں میں پڑھنے اور پڑھانے والی خواتین کی اکثر تعداد جو ہے وہ سکن ٹائٹ پہن کر اور ہیروئنوں کی نقلیں کر کر کے اور سسنے پہن کر کے اور جین کلچر استعمال کر کر کے خدا کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ اور اگر ان کو سمجھائیں گے کہیں گے یہ بیکورڈ ہے تمہارا دین، اب فارورڈ دکھا دیا اللہ نے ایک ہی جھٹکے میں، ذلیلوں سے ذلیل تک کر کے رکھ دیا۔ تو یہ جو فارورڈ اور ماڈرنسٹ ہیں وہ ساری وہ کر و فر نکال دی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا جب جھاڑو آتا ہے اس میں پھر ساری کوئی قوم بچتی نہیں ہے۔ پھر تو جاپان والوں کی ٹیکنالوجی بھی وہیں رہ جاتی ہے جب سونامی آتی ہے، پھر اس کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا ہے۔ اللہ کی طاقت بڑی طاقت ہے، اس کے سامنے دنیا کے انسانوں کی نہ فوجی طاقتیں، نہ عسکری طاقتیں، نہ سائنسی طاقتیں، نہ سیاسی طاقتیں، نہ طبی کوئی طاقت اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی ہے جب اللہ کی طاقت آئے گی۔ تو اس لیے ہماری مستورات کا حال، عورتیں طے کر کے اٹھیں کہ ہم باعفت و باعصمت زندگی گزاریں گے، پاک دامنوں کی زندگی گزاریں گے، ہم اپنے بدنوں کی نمائش نہیں کریں گے، ہم اپنے بدنوں کو سجا کر اجنبیوں کو دکھائیں گے نہیں۔ اسلام کہتا ہے عورتوں کو سجاؤ، اپنے بدن شوق سے سجاؤ، کوئی حرج نہیں ہے، مگر اجنبیوں کے لیے نہیں۔ اسلام بیوی کو حکم دیتا ہے اپنے شوہر کے لیے زیادہ سے زیادہ بناؤ سنگار کرو، اور شوہر کو حکم دیتا ہے اپنی بیوی کو کی صحت کا خیال رکھو، اس کو صحت مند رکھو، وہ بیمار ہو جائے گا اس کا دوا دارو کرو، اس میں تم کو بھی فائدہ ہوگا، تمہارا گھر ٹھیک رہے گا۔ تو اسلام حکم دیتا ہے شوہر کو اپنی بیویوں کی خدمتیں کرو، ان کی ضروریات پوری کرو۔ عورتوں کو حکم دیتا ہے خوب بناؤ سنگار کرو جتنی تمہاری مالی پوشن ہوگی، مگر شوہر کے لیے، اجنبی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ہماری عورتیں بناؤ سنگار کرتی ہیں اجنبیوں کو دکھانے کے لیے، جس دن کہیں خبر جانا ہوگا، جس دن کہیں، اس دن بناؤ سے، اور گھر میں رہے گی ویسی جیسے جھاڑو دینے والی عورتیں رہتی ہیں۔ تو بولے یہ کیا شکار میں، تو الٹا سسٹم ہے۔ نوجوان لڑکے اپنی جوانی کو جن گندے کاموں میں، ڈرگز، آوارگی، شیطانی کام، یہاں کے کتنے نوجوان ہیں جو چیری پالش کھا رہے ہیں، اور چیری پالش روٹیوں میں ایک ساتھ لگا کر کے کھا رہے ہیں کیونکہ اس میں نشہ ہے۔ کتنے نوجوان ہیں جو یہاں وہ جو اسٹیشنری والوں کے پاس وہ تھنر ہوتا ہے وہ مٹانے والا وہ پی رہے ہیں کیونکہ سب اس میں نشہ ہے۔ اور زناکاری کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے یہاں کے دفتروں۔ مجھے ایک لڑکا ایک دفعہ فون کر رہا تھا کہ لگا میرا سگا بھائی مجھے بھی کہتا ہے آج یہاں تم مت آنا کیونکہ میری گرل فرینڈ رات کو یہاں رات گزارنے کے لیے میرے پاس آئے گی۔ تو میں کہا تمہیں شرم بھی نہیں آتی اس طرح کی بات پوچھتے ہوئے؟ کہاں ہے یہ؟ کہا یونیورسٹی میں۔ تو غرض یہ کہ یہاں کے کالجوں میں، یہاں کے دفتروں میں، یہاں کے کوچنگ سینٹروں میں، یہاں کے پارکوں اور ہاسٹلوں میں، یہاں کے ہاؤس بوٹوں میں جتنا گناہ ہوتا ہے اس گناہ سے ہم توبہ کریں گے۔ یا اللہ آئندہ اگر ہم سے یہ غلطی ہوئی تو ہمیں احساس ہے، آئندہ اپنی ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ کے سامنے جب انسان آنسو گراتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانوں کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک آنسو گرنے پر اللہ پوری قوم کے فیصلے بدل دیتا ہے۔
لیکن وہ آنسو طاقتور چاہیے. کیسا طاقتور؟ یہ اللہ کے مرضی کے مطابق. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آنسو بہائے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, سننے کو تیار نہیں. نبی بھی کبھی کبھی آنسو بہاتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا نہیں, اس قوم کو تو تباہ کرنا ہی کرنا ہے. اب انہوں نے بے انتہا زیادہ حدود سے پار ہو گئے ہیں یہ, اور بہت زیادہ, اس وقت اللہ تعالیٰ پھر معاف نہیں کرتے ہیں. لیکن بہرحال ہمیں جیسے دیگر تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں, مکانوں کی صفائی, دکانوں کی صفائی, انجینئروں کو لا کر مکان و دکان دکھانے ہیں یہ قابل رہائش ہیں یا نہیں, اور سامان کے بارے میں معلومات کر رہے ہیں کہ صاحب یہ جو ہے یہ دھو کر کے استعمال ہو سکتا ہے یا نہیں. کتابوں والے کہہ رہے ہیں کتابوں کا, جیسے دیگر طرح طرح کے کوششیں ہو رہی ہیں, جیسے پھر اپنے کاروبار کو کھڑا کرنے کے اب طرح طرح کی تدبیریں کریں گے, اسی طرح سے ایک اہم ترین چیز جس کی طرف قوم کی توجہ نہیں ہے وہ ہے اللہ کے روٹھے ہوئے اللہ, بلکہ غضبناک اللہ کو پھر منوانا. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دعا کرتے تھے, یا اللہ آپ اپنے غضب سے مجھے بچا لیجئے. اور تشریح کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے غصے کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکے گا. جس وقت اللہ تعالیٰ شان و غضبناک ہو جائیں گے تم ٹک نہیں سکو گے, تم برداشت کر نہیں سکو گے, تم جھیل نہیں سکو گے اللہ کے غضب کو, اللہ کی ناراضگی کو. یہ تو اگر کوئی افسر آنکھیں کھول کر کے دیکھنے لگتا ہے تو آدمی گھبرا جاتا ہے, ٹھیک وہ ہے انسان, لیکن جب اللہ تعالیٰ شان آنکھیں کھول کر کے دیکھا پھر تو ساری کائنات لمحوں میں تباہ ہو سکتی ہے. اللہ کے غضب کا مقابلہ کوئی نہیں. حضور نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے, یا اللہ میرے لیے بچاؤ کی جگہ کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے, لا ملجا منک الا الیک, لا منجا منک الا الیک, نجات کی جگہ آپ کے پاس, بچنے کی جگہ آپ کے پاس, آپ کی پکڑ سے مجھے بچنے کی کوئی اور جگہ نہیں ہے, آپ کی پکڑ سے بچنے کی جگہ آپ ہی کے پاس ہے. اللہ منی اعوذ بک منک, یا اللہ آپ کی پکڑ سے میں بچنا چاہتا ہوں مگر آپ ہی کے پاس, اور کہیں نہیں, کیونکہ اور کوئی جگہ ہی بچنے کی نہیں. اگر ہم کشمیریوں کا دل ٹوٹ گئے, اگر ہمارا حال سدھر گیا تو اللہ کی رحمتیں پھر برسیں گی, پھر زندگی میں وہی رونقیں آئیں گی. ورنہ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, اللہ معاف فرمائے, کچھ دنوں تک یہ صورتحال چلتی رہے گی. اگر قوم کے اندر تبدیلی نہیں آئی تو اللہ کو طاقت ہے, اس سے بڑی سزا بھیج سکتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, آفتاب ڈوبنے والا ہے, فرشتے جو رات کے لیے آئیں گے وہ اتر رہے ہوں گے یا اتر چکے ہوں گے, جو رات کے دن بھر کے فرشتے وہ واپس جا رہے ہوں گے. انہی فرشتوں کو ہم گواہ بنا کر کے ہم اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, اسلام پر قائم رہیں گے. بلکہ ان کہ یا اللہ ہم پر بہت بڑی مصیبت آئی, کوئی شک نہیں, اتنی بڑی مصیبت کہ کروڑ پتی بھیکاری بن گئے, اتنی بڑی مصیبت کہ پورا آبادی جو ہے وہ ویران ہو گئی, وہاں نحوست ہے, وہاں بسنے کو لوگ تیار نہیں ہیں, وہاں آج بھی زندگی کو رونق نہیں ہے. یہ اے عید شاید پوری اسلامی تاریخ, کشمیر کی جتنی اسلامی تاریخ ہے, اتنی سوگوار عید پچھلے 700 یا 800 سال کی مسلم تاریخ میں کبھی نہیں پائی گئی جتنی آج. جن کو کئی قسم کے کھانے سامنے تھے وہ بھی کہتے تھے کیا نہیں سنیے, وہاں وہ کہتے تھے کیا کھائیں گے, ہمارا گھر وہاں ویران ہے.